کا تعلق مکہ شہر میں قبیلہ قریش کے مشہور خاندان بنو عدی سے تھا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق بھی اسی خاندان سے تھا، لہٰذا دونوں میں قرابت داری تھی۔ سعید کے والد زید اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہم چچا زاد بھائی تھے۔ سعید کی اہلیہ فاطمہ بنت خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن تھی۔ حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ السابقین الاولین یعنی بھلائی میں سبھی لوگوں پر سبقت لے جانے والوں میں سے تھے، یعنی وہ عظیم ترین افراد جنہوں نے بالکل ابتدائی دور میں دین اسلام قبول کیا کہ جب مسلمانوں کے لیے بہت ہی مظلومیت اور بے بسی و بے چارگی کا زمانہ چل رہا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ ان حضرات کا بڑا مقام و مرتبہ ہے، ان کے لیے عظیم خوشخبریاں ہیں اور انہیں قرآن کریم میں السابقین الاولین کے نام سے یاد کیا گیا ہے۔ مزید یہ کہ حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالی عنہ عشرہ مبشرہ یعنی ان 10 خوش نصیب ترین افراد میں سے تھے جنہیں اس دنیا کی زندگی میں ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنت کی خوشخبری سے شاد کام فرمایا تھا۔ سعید کے والد زید بن عمر بن نفیل مشرکین مکہ کی بت پرستی و گمراہی اور اخلاقی بے راروی سے بہت زیادہ دل برداشتہ و بیزار تھے، نیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت سے قبل ہمیشہ تلاش حق میں سرگردہ رہا کرتے۔ اسی تلاش حق میں ہی انہوں نے متعدد بار ملک شام کا سفر کیا، وہاں راہبوں سے ملاقاتیں کر کے دین نصرانیت اور کبھی یہودیت کے بارے میں معلومات حاصل کرتے رہے، لیکن مطمئن نہیں ہو سکے۔ اس دور میں انتہائی رونگٹے کھڑے کر دینے والی ایک برائی جو عرب معاشرے میں عام تھی وہ یہ کہ وہ لوگ آر کے ڈر سے اپنے نوزائیدہ بچیوں کو خود اپنے ہی ہاتھوں زندہ درگور کر دیا کرتے تھے۔ سعید کے والد زید نے یہ معمول بنا رکھا تھا کہ جس کسی کے بارے میں انہیں یہ بات معلوم ہوتی کہ وہ اپنی بیٹی کو زندہ درگور کرنے والا ہے، یہ اس کے پاس پہنچ جاتے اور اس سے وہ بیٹی ہمیشہ کے لیے اپنی کفالت میں لے لیتے اور خود اس کی پرورش کیا کرتے۔ یوں زید کی زیر کفالت بڑی تعداد میں ایسی بچیاں پرورش پایا کرتی تھیں۔ مکہ شہر میں انہی دنوں زید کے بارے میں یہ بات مشہور تھی کہ عزیز و قارب اور دوستوں کے ساتھ میل جول اور ملاقات کی غرض سے آمدرفت کے موقع پر ہی کسی کے گھر میں گوشت نہیں کھایا کرتے تھے اور یوں کہا کرتے تھے کہ اللہ کا نام پڑے بغیر جو جانور ذبح کیا گیا ہو اس کا گوشت کھانا حرام ہے۔ تم لوگ اللہ کے نام کی بجائے اپنے بتوں کے نام پر جانور قربان کیا کرتے ہو، لہٰذا میں تمہارے ان جانوروں کا گوشت نہیں کھاؤں گا۔ ایک روز مکہ میں کوئی بڑا عالیشان میلہ لگا ہوا تھا، بہت رش تھا اور بڑی رونق تھی۔ بڑے بڑے مالدار اور صاحب حیثیت افراد اور خوشحال قسم کے لوگ وہاں موجود تھے جنہوں نے نفیس لباس لبے تن کر رکھے تھے، سروں پر قیمتی پگڑیاں سجا رکھی تھی، نیز ان کی عورتیں بھی خوب زیورات سے آراستہ اور زرق برق لباس پہنے ہوئے بڑی تعداد میں ان کے ہمراہ۔ یوں یہ امیر کبیر اور سردار قسم کے لوگ اپنی خواتین اور بچیوں کے ہمراہ وہاں اتراتے پھر رہے تھے۔ مزید یہ کہ ان کے ہمراہ بڑی تعداد میں قیمتی جانور بھی موجود تھے جنہیں انہوں نے خوب سجا رکھا تھا، ان کے گلوں میں ہار اور پاؤں میں گھنگرو ڈال رکھے تھے۔ زید ہر سال ہی اس میلے کے موقع پر اس قسم کے مناظر دیکھا کرتے تھے۔ اس سال بھی حسب معمول یہی تمام مناظر ان کی آنکھوں کے سامنے تھے۔ تب ان سے رہا نہ گیا اور انہوں نے وہاں موجود ان بڑے بڑے سرداران قریش کی موجودگی میں سب کو مخاطب کرتے ہوئے آواز بلند یوں کہنا شروع کیا، لوگو تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ ان جانوروں کو اللہ نے پیدا کیا ہے، اسی اللہ نے آسمان سے پانی برسایا تو ان جانوروں کو اپنی پیاس بجھانا نصیب ہوا، اسی اللہ نے ہی زمین سے سبزہ اگایا جسے کھا کر یہ جانور اپنی بھوک مٹانے کے قابل ہو سکے۔ پھر یہ کہاں کی عقل مندی ہے کہ تم ان جانوروں کو اللہ کے نام کی بجائے اپنے ان بتوں کے نام پر قربان کرتے ہو؟ زید کی یہ باتیں سن کر وہ سرداران قریش سخت برہم ہوئے، انہیں خوب برا بلا کہا اور سخت لہجے میں تنبیہ کرتے ہوئے کہا، بہت ہو چکا، آئندہ کبھی ایسی فضول باتیں نہ کرنا ورنہ انجام اچھا نہیں ہوگا۔ یوں زید کو ڈرا دھمکا کر خاموش کر دیا گیا۔ اس ماحول سے بیزار زید نے تلاش حق کی جستجو جاری رکھی۔ اسی سلسلے میں انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ اپنے ارد گرد ایسے لوگوں کو تلاش کیا جائے جو اس معاملے میں ان کے ہم خیال ہوں، اور پھر تلاش بسیار کے بعد آخر
انہیں مکہ میں 3 افراد ایسے ملے جو شرک و بت پرستی سے بیزاری کے سلسلے میں ان کے ہم خیال نکلے۔ وہ 3 افراد یہ تھے: ورقہ بن نوفل، عبداللہ بن حجش اور عثمان بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور پھر کچھ عرصہ بعد امیمہ بنت عبد المطلب، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پھوپھی بھی ان میں شامل ہو گئی۔ میں امید کرتی ہوں میری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو میرے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کریں، اور ساتھ ساتھ بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبائیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو آپ کی اسکرین پر مل سکے۔